حاضرین ناظرین طلباء و طالبات، میں معین الدین شاہین ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر آپ سے روبرو ہوں، آپ سے ہم کلام ہوں۔ آج ہم ایم اے فائنل کے پیپر 6 تنقید و تحقیق کے تحت پروفیسر محمود شیرانی کی ادبی تنقید و تحقیق پر تبصرہ کریں۔ ہم نے جب مولوی عبدالحق پر تبصرہ کیا تھا ان کی خدمات پر، تو یہ نتیجہ نکالا تھا کہ مولوی عبدالحق جتنے بڑے نقاد ہیں اتنے بڑے ہی محقق ہیں، کیونکہ یہ ہم نے کہا تھا کہ بغیر تنقیدی شعور کے تحقیق وجود میں نہیں آ سکتی۔ تحقیق کی رہبری کے لیے تنقیدی شعور کا ہونا از حد ضروری ہے۔ پروفیسر محمود شیرانی، انہیں بھی بنیادی طور پر محقق کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے فارسی اور اردو کے حوالے سے جو تنقیدی و تحقیقی خدمات انجام دیں وہ اس لیے لائق توجہ ہیں کہ محمود شیرانی ایسے محقق و ناقد تھے، خاص طور سے میں تحقیق کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے ہمیں تحقیق کے آداب سکھائے، تحقیق کے اصول وضع کیے۔ تنقید میں جب وہ قدم رکھتے ہیں تو ان کا ایک الگ انداز دکھائی دیتا ہے، میدان تحقیق میں آتے ہیں تو الگ انداز دکھائی دیتا ہے۔ حاضرین، آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں اردو جیسی لسانی کتاب شیرانی صاحب نے سپرد قلم کر کے ایک نظریہ قائم کیا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس نظریے کو جدید لسانی تحقیق کی روح سے کلی طور پر نہ صحیح جزوی طور پر قبول کیا گیا، اور وہ نظریہ کہیں نہ کہیں آج بھی زیر بحث رہتا ہے۔ اس لسانی تحقیق میں جب انہوں نے جراح و بحث کرنے کی کوشش کی تو وہاں ان کا نقاد ہونے کا ثبوت بھی بھرپور طریقے سے فراہم ہوا، یعنی انہوں نے اپنی تنقیدی یا کہیے تنقید کی کسوٹی پر ان فن پاروں کو پرکھنے کی کوشش کی، ان تخلیقات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جو اردو ادب کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ تنقید شعر العجم کتاب کے نام سے ہی ظاہر ہے، حالانکہ یہ نام اس کا تنقید شعر العجم ہے، لیکن اس میں تنقید کے ساتھ ساتھ تحقیق کے عناصر بھی جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تحقیق و تنقید کا بہترین امتزاج ہمیں اس کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ معلوم ہو کہ شبلی نعمانی نے 5 جلدوں میں شعر العجم نام کی ایک کتاب تحریر فرمائی تھی، جس میں ایک جلد ایسی بھی تھی جس کے تمام مشمولات اردو تنقید کے اصول و نظریات کی تشریح و توضیح کے لیے وقف کیے گئے تھے، لیکن چونکہ محمود شیرانی صاحب ایک محقق تھے، محقق کی تیز نظر سے انہوں نے اس کتاب کا جائزہ لیا اور یہ کہا کہ اس میں تاریخی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے بہت سی فروگزاشتیں، لغزشیں و تسامحات موجود ہیں، جن کی تصحیح کیا جانا از حد ضروری ہے، ورنہ اسے جوں کا توں قبول کر لیا گیا تو غلط بیانی کی ایک ایسی روایت چل پڑے گی جس سے ہم
اردو کی صحیح ادبی تاریخ کے تصور سے بہت دور رہیں گے، چاہے شعراء و ادباء کے تاریخ وفات، تاریخ ولادت ہوں، یا ان کی مطبوعات کی اشاعت کا زمانہ ہو، یا بہت سی بعض دیگر تاریخی معلومات ہوں، سنین کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو انہوں نے بحث کی ہے۔ ادبی مقام کسی شاعر کا متعین کرتے وقت اگر شبلی نعمانی کے کسی نظریے سے محمود شیرانی صاحب متفق نہیں ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور اپنا ایک نظریہ اس کتاب میں پیش کیا۔ فردوسی پر 4 مقالے۔ فردوسی بہت مشہور شاعر فارسی کے، جنہوں نے شاہ نامہ جیسی مشہور زمانہ کتاب، جس کو ہم کہتے ہیں مہاکاویہ، بہت بڑی کتاب انہوں نے، یہ ایپک ہے، لکھی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے، وہ شعری تخلیق ہے جو فارسی ادب کی 4 بڑی تخلیقات میں انفرادی حیثیت کی حامل ہے۔ محمود شیرانی نے انہی فردوسی پر 4 ایسے تنقیدی و تحقیقی نوعیت کے مقالے سپرد قلم کیے جو الگ الگ رسائل و جرائد میں شائع ہوئے، لیکن ان مقالات کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر اسے کتابی صورت دے کر منظر عام پر لایا گیا۔ محمود شیرانی کے عہد میں بہت سے رسائل و جرائد متواتر شائع ہوا کرتے تھے، اور اکثر رسائل کے مدیر ان سے یہ فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ کسی نادر و نایاب موضوع پر یا انفرادی حیثیت کے حامل کسی موضوع پر کوئی مضمون سپرد قلم فرما دیں تاکہ ہم اسے اپنے پروگرام میں زیور طبع سے آراستہ کر سکیں۔ اس طرح کے جو مضامین تھے وہ خاصی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان کے جو پوتے تھے مرحوم مظہر محمود شیرانی، جو اختر شیرانی کے صاحبزادے تھے، ابھی 2 سال پہلے ہی انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ اپنے دادا جان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کی تخلیقات اور اپنے والد کی تخلیقات کو یہ اگر ایک پرزہ بھی مل جائے، ایک لائن بھی مل جائے، تو وہ اس کو محفوظ کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے دادا جان کے مقالات شیرانی کے نام سے مرتب کیے، اور وہ کتاب آج بھی تنقیدی، تحقیقی، تاریخی حلقوں میں انفرادی اہمیت رکھتی ہے۔ محمود شیرانی نے اتنا کام کیا ہے کہ جن پر تبصرہ کرتے رہیے، روشنی ڈالتے رہیے، کئی گھنٹے، کئی دن ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی ادبی خدمات کا صحیح طور پہ ہم جائزہ نہیں لے سکتے۔ لہٰذا ایک چھوٹی سی نشست میں، ایک چھوٹے سے لیکچر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اشارتاً آپ کو ان کی تنقیدی و تحقیقی خدمات سے روشناس کرائیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ خدا حافظ۔